بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ماہ ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ قریب ہے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے مہینے کو نہ مناؤ، محفل میلاد نہ کرو، جلوس میلاد نہ کرو، یہ جی بدعت ہے، یہ جی گناہ ہے، یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ بھئی کیوں نہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کا حکم دیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ جب تمہیں کوئی نعمت دے، اللہ کا انعام جب تم پر ہو جائے، پھر اس کا خوب چرچا کرو، خوشی کرو۔ اور قرآن پاک نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ جب تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی انعام مل جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے، تو فرمایا پھر خوشی بھی کرو، اس کی راہ میں خرچ بھی کرو۔ جب کوئی نعمت اور انعام کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا اللہ کے قرآن کا بھی حکم ہے، اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ اظہار خوشی کیا ہے؟ اصل میں یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اظہار تشکر ہے۔ کس بات پر؟ اللہ کے انعام کے ملنے پر، اللہ کی نعمت کے ملنے پر۔ اب یہ بھی بات آپ قرآن پاک سے پوچھیں کہ مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ یہ ساری زندگی چیزیں اپنی جگہ ہے کہ زندگی بھی ایک نعمت ہے، بولنا بھی ایک نعمت ہے، سننا بھی ایک نعمت ہے، دیکھنا بھی ایک نعمت ہے، کھانا بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے کہ سب سے بڑا انعام جو مومنین پر، اہل ایمان پر، آقا علیہ السلام کے غلاموں پر اللہ فرماتا میں نے جو تم پر سب سے بڑا انعام کیا وہ یہ ہے کہ میں نے تم میں اپنا محبوب مبعوث فرما دیا، تمہیں محبوب عطا کر دیا۔ کتنی بڑی رحمت ہے! قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو نبی علیہ السلام اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے ہمارے لیے۔ تو یہاں تو چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حکم ہے، اور جب ساری نعمتوں کا منبع، ساری نعمتوں کا مرکز و مظہر جس دن آیا، جس مہینے میں آیا، کیا اس دن اور اس مہینے میں اللہ کا شکر ادا نہ کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں رسول اعظم کا امتی بنا دیا، تو نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا، تو نے ہمیں امام الانبیاء خاتم النبیین کی امت میں پیدا فرما دیا۔ تو انعام اظہار تشکر بھی ہوتا ہے۔ تو ماہ ربیع الاول میں اہل ایمان جو ہے وہ جو محفل میلاد کرتے ہیں، جو ایام میلاد مناتے ہیں، جو 12 ربیع الاول کے دن جلوس کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کائنات کو بتا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں ہم اس دن کو اس لیے مناتے ہیں، اللہ نے اس دن پر کائنات پر رحمت کا نزول فرمایا، اللہ نے اس دن محبوب علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج دیا، جس کے تصدق سے
اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، کیا اس کے وجود مسعود جب اس دنیا کائنات میں مبعوث ہوا، کیا اس دن شکر ادا کرنا، خوشی منانا، خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، کیا یہ بدعت ہے؟ یہ بدعت نہیں ہے، یہ عبادت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور ہم اس حکم کو پورا کر رہے ہیں کہ جو حکم اللہ نے قرآن میں دیا کہ جب میں تمہیں کوئی نعمت دوں تو تم اس نعمت کے ملنے پر اظہار مسرت کرو، اظہار خوشی کرو، خوشی کا اظہار کرو، اس نعمت کے ملنے پر اس کا خوب چرچا کرو۔ تو چرچا کرنے کے لیے جلوس نکالنے پڑتے ہیں، گلی محلے کوچے کوچے میں پھر کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں، نبی علیہ السلام کے ولادت کے دن ہے، لوگوں یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے کائنات پر کرم کیا، لوگوں یہ وہ دن ہے جن دنوں میں اللہ نے کائنات کی سنی، لوگوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے رسول پاک کو پیغمبر رسول بنا کر بھیجا۔